السلام علیکم ایوری ون، ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل، ہیپی ہیلدی اینڈ فٹ ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور جی رمضان کی تیاریاں زور و شور پہ چل رہی ہیں، تو میں جی اپنا فریج صاف کر رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کو بھی دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت موٹیویشن ملے، کیونکہ گرمی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور کام کرنے کو تو بالکل بھی دل نہیں کرتا۔ تو بس میں نے ایک چھوٹا سا برش لیا ہے، اس سے رگڑ رگڑ کے میں جو فریج کو صاف کر رہی ہوں، اور ہمارا پانی جو ہے وہ بہت ہی کڑوا ہے، جس کی وجہ سے ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، ایون کہ آپ یہاں پہ اسٹیل بھی یوز کریں تو اس کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو بس یہ فریج میں تھوڑا بہت زنگ لگ چکا ہے، تو میں اس کو ٹھیک کر رہی ہوں، جلد ہی اس کو پینٹ بھی کروں گی، بٹ ابھی میرے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، تو میں بس اس کو صاف کر کے تو پھر اگین بس رکھ دوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس یہاں پہ کونے کونے سے ہم نے اس کو اچھے طریقے سے برش سے صاف کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا گندا ہوا تھا فریج، تو میں نے کہا اس کو صاف کر لیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اوپر والے پورشن میں بھی میں نے جو ہے وہ برش لگا لیا ہے، اور نیچے والے پورشن میں بھی برشنگ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو میں اب پانی لینے گئی تھی، ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ کو ایسے ہی فریج نظر آ رہا ہے، اسی پہ گزارا کریں۔ اچھا، ایک بات ہے کہ پاکستان میں نا لوگ جو ہوتے ہیں نا، وہ فریج کے اوپر اور الماری کے اوپر آدھے سے زیادہ سامان رکھتے ہیں، تو اب جس نے فریج کے اوپر سامان نہیں بھی دیکھتا نا، اس کی نظر ضرور چلی گئی ہونی ہے سامان پہ، ٹھیک ہے۔ ہم وہ ہیں جو اپنی برائیاں خود کرتے ہیں۔ انسان کو نا اپنی خوبیوں اور اپنی خامیوں دونوں کا جو ہے نا علم وہ ضرور ہونا چاہیے، کیونکہ جب کسی کو اپنی برائیوں اور اپنی اچھائیوں کا علم ہوگا نا، پھر وہ اگر عقل مند ہوا تو وہ ان پہ کنٹرول کرنے کی کوشش ضرور کرے گا۔ اچھا، باتوں باتوں میں پتہ نہیں کہاں نکل گئی، اور میں آپ لوگوں کو فریج کے بارے میں بتانا ہی بھول گئی۔ خیر، کون سا آپ خود دھوتے ہوں گے، بہت سے لوگ ہوں گے تو کام والی آتی ہوں گی، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جو خود دھوتے ہوں گے۔ جو خود دھوتے ہیں، جو خود اپنا کام کرتے ہیں، وہ کمنٹ باکس میں ضرور مجھے بتائیں، ٹھیک ہے۔ اپنا بتائیں کہ وہ سارا گھر کا کام خود کرتی ہیں، ٹھیک ہے، میری طرح۔ اچھا، فریج صاف کرنے کے لیے میں نے پہلے کیا کیا ہے کہ یہ میں ٹھنڈا پانی یوز کر رہی ہوں، پہلے میں ٹھنڈے پانی سے اس کو صاف کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ جو بھی اس میں گند وغیرہ ہے وہ نکل جائے۔ اس کے بعد میں نے پانی گرم کیا ہے، اور پانی گرم کر کے پھر میں فریج میں وہ گرم پانی ڈالوں گی۔ اس کے بعد جو ہے میں کپڑے سے اچھے طریقے سے صابن لگا کے جو ہے پورا فریج وہ صاف کروں گی، ٹھیک ہے، اور برشنگ بھی میں نے اس کے بعد کی ہے، تاکہ اچھے طریقے سے فریج صاف ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، صابن لگانے سے پہلے بھی میں نے گرم پانی جو تھا اس سے فریج دھویا تھا، اور اب بھی میں گرم پانی سے فریج کو واش کر رہی ہوں، تاکہ جو بھی اس کے اندر میل کچیل ہے وہ بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ اب جی فریج کے ساتھ آپ کو اور زیادہ بور نہیں کرتے، ٹھیک ہے، پھر جلدی جلدی جاتے ہیں کچن میں، گرم پانی لے کے آتے ہیں، اور جی بس اس کو اب ایک دفعہ پانی سے دھو کے بس اب اس کو کمپلیٹ کر لینا ہے میں نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب میرا فریج سارا دھل چکا ہے، انڈے ونڈے اور اچار وچار میں نے سب کچھ فریج میں جو ہے نا وہ رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ پڑا ہے دھنیا، ٹھیک ہے، اور بس فریج جو ہے وہ دھل چکا ہے۔ اوپر ٹماٹر رکھ دیے ہیں اور اوپر گوشت رکھ دیے، ٹھیک ہے، بس۔ تو جی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہاں کا جو پانی ہے وہ کڑوا ہے، جس وجہ سے لگ جاتا ہے لوہے والی چیزوں یا اسٹیل کی، اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، زنگ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ پانی کی وجہ سے ایسا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تھا غریبوں کا فریج، ٹھیک ہے۔ اور یہ دیکھیں جی، ہم نے لیا ہے آٹا پاکستان میں کچھ ایسے مل رہا ہے، یہ دیکھ لیں حالات۔ آٹا جو تھا شاید گیلی گندم کا بنا ہوا تھا، تو اس لیے خراب ہو رہا تھا، ٹھیک ہے۔ تو بس اس طرح کا آٹا مل رہا ہے، اور ابھی جی میں لگی ہوں بلیچ، ٹھیک ہے، تو میری آنٹی کی انگیجمنٹ ہے، تو جی بلیچ کر لیتے ہیں۔ بلیچ کے لیے میں نے کیا کیا ہے کہ
بلیچ کرنے والا جو برش تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس میں نالا ڈالنے والا یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یلو گرین کلر میں، یہ میں نے ڈال دیا ہوں نا، میں بہت چالاک ہے، کیسے کام لے لیا میں نے ہیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ پکڑنا ایزی ہو گیا تھا میرے لیے، ٹھیک ہے۔ تو برش جو ہے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کیسے آ رہے ہیں، کوالٹی بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی، چائنا کے ہوتے ہیں، تو بس اب کام چلانا ہے تو میں ایسے کام چلا رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں چیزیں پاؤڈر اور کریم جو ہے میں ایک باؤل میں مکس کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہاں پہ۔ اور یہ بالکل سستی سی بلیچ میں یوز کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، پیکٹ والی بلیچ، کیونکہ کیمیکل یوز کرنا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ مہنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں بھی وہی چیزیں ہوں گی جو آپ کی اس میں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ تو بس آپ نے پریکاشنز اچھے سے لینے ہیں، جب بھی آپ نے اس کو سکن پہ اپلائی کرنا ہے تو سکن کو پہلے اچھے سے واش کر لیں، ٹھیک ہے۔ اور سینسٹیو ایریا جو ہوتے ہیں اس پہ آپ بلیچ نہ لگائیں، جن پہ آپ کے زخم وغیرہ ہوتے ہیں یا جو آپ کا سینسٹیو پارٹ ہے وہاں نہ لگائیں، جیسے نوز، میرا نوز ذرا سینسٹیو ہے تو میں اس پہ کم لگاتی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں نے فیس پہ لگانے کے لیے پاؤڈر بہت ہی کم یوز کیے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے کچھ فیس کی حالت ہو گئی ہے لگانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ اس طرح سے رزلٹ آئے ہیں، کافی مطلب کہ اچھا رزلٹ آیا تھا اس کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جی ہیئر کیئر بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ میں یوز کر رہی ہوں زیتون کا تیل، آلمنڈ آئل اور آرنڈ آئل، ٹھیک ہے۔ آرنڈ آئل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں مجھے نہیں پتا، آگے سرسوں کا تیل، یہ 3-4 قسم کے آئل ہیں جو کہ میں یوز کر رہی ہوں۔ میرے بالوں کی حالت ایسی ہے کچھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ یوز کرنے کے بعد ایک تو آپ کے بال سافٹ ہو جاتے ہیں، بہت ایزیلی کومب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت ہی نرم اور سافٹ، اور جو بھی آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ پھر ٹوٹتے بھی نہیں ہیں، جو ٹوٹنے ہوتے ہیں وہ خود ہی نکل جاتے ہیں نہاتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو بعد میں سافٹ ہو جاتے ہیں بالکل۔ اس کے بعد جی یہاں پہ لگی ہوئی ہے مشین، ٹھیک ہے، کپڑے واش ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ رمضان آنے والا ہے تو اس سے پہلے سردیوں کے کپڑے سارے دھو کے یہ رکھ دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہی تھا آج کا میرا ولاگ، ہوپ سو کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ باتیں اتنی ہوتی ہیں لیکن کلپس میرے پاس تھوڑے تھوڑے تھے، تو بس اس میں ہی میں نے اپنی باتوں کو ایڈجسٹ کیا ہے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو ایم سوری، اور ٹیک کیئر، بائے بائے، اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں رمضان میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اتنی جلدی میں ویڈیو نہیں بنا سکتی۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔